ناول تیرے عشق میں ہم مر نہ جائیں بہت ہی رومانٹک اور جنونی ناول ہے۔ ناظرین اپنے کومنٹس اور لائک کا اظہار ضرور کیجیے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ ناظرین ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو پریس کر لیجیے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو میں کیسے رہتی آپ کے بنا، وہ بچوں جیسے روتی ہوئی بول رہی تھی۔ حسن مصطفیٰ نے ان کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ان کے لیے بولنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ بیٹا مجھے ایک بات کہنی ہے، میری بات کا مان رکھ لینا۔ میں نے اور تمہارے چچا نے تمہارا اور فادی کا رشتہ طے کر دیا ہے۔ مجھے نہیں معلوم میری کتنی زندگی ہے، لیکن میں جلد سے جلد اس پر سے سبکدوش ہونا چاہتا ہوں۔ بابا بول رہے تھے پر اس کو اپنے کانوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ بابا کی حالت کو دیکھتے ہوئے اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور بولی، بابا آپ جیسا چاہیں گے ویسے ہی ہوگا۔ کمرے کے باہر کھڑا ہادی سب سن چکا تھا اور وہاں واپس پلٹ گیا۔ حسن مصطفیٰ کی طبیعت کو دیکھتے ہوئے جو دن بدن بگڑ رہی تھی، ایک ہفتے بعد ہی فادی اور میرب کی مہندی کا فنکشن رکھا گیا۔ بھابھی آتے جاتے میرب کو چھیڑ رہی تھی، لیکن فادی کو تب سے چپ لگی تھی۔ اس نے ہنسنا بھی بند کر دیا تھا، لیکن یہ بات میرب نے محسوس کی تھی، لیکن اسے بات کرنے کا موقع نہیں مل رہا تھا۔ شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں، ہر طرف گہما گہمی کا ماحول تھا۔ کشف پلیز بات کو سمجھو، یہ شادی میری مجبوری ہے، لیکن یقین رکھو کہ میں میرب کو اس کا حق کبھی نہیں دوں گا۔ مجھ پر صرف تمہارا حق ہے۔ فادی ریسٹورنٹ میں بیٹھا کشف کو کب سے سمجھا رہا تھا، جو بس اسی ضد میں تھی کہ مجھ سے نکاح کرو۔ کشف تم کیوں نہیں سمجھ رہی؟ تایا جان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، جیسے ہی سچویشن ٹھیک ہوگی میں میرب کو طلاق دے کر تم سے شادی کر لوں گا۔ مجھ پر یقین رکھو۔ ٹھیک ہے، میں زیادہ انتظار نہیں کروں گی۔ اتنی منتوں کے بعد آخرکار وہ مان گئی۔ فادی نے سکون کا سانس لیا۔ ارے حیا بیٹا، یہاں بے کیوں بیٹھی ہو؟ کلثوم بیگم نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں آنٹی، بس میرب کا سامان سمیٹ رہی تھی۔ حیا نے سیدھی ہو کر بیٹھتے ہوئے کلثوم بیگم بھی چائے کا ایک کپ پکڑے اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ حیا بیٹا، میں جانتی ہوں تمہارے ساتھ جو بھی ہوا بہت غلط ہوا، لیکن بیٹا اب زندگی ایسے تو نہیں گزرتی، تمہیں آگے بڑھنا چاہیے۔ میں نے فائزہ سے بات بھی کی ہے، اس نے اپنی رضامندی دے دی ہے، بس کہاں ہے تم سے پوچھ لو۔ بیٹا اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو میری نظر میں ایک رشتہ ہے، لڑکا بہت اچھا ہے، میں اسے بہت اچھے سے جانتی ہوں، وہ تمہیں خوش رکھے گا۔ وہ نرم سے لہجے میں شائستگی سے اسے سمجھا رہی تھی، جبکہ ان کا بات سن کر حیا کا رنگ اڑ گیا۔ پھوپھو آپ کو چاچو اعظم بلا رہے ہیں، علی نے کمرے میں داخل ہو کر انہیں پیغام دیا۔ کلثوم بیگم نے اٹھتے ہوئے اسے کہا، مجھے معلوم ہے بیٹا، تم بہت فرمانبردار بچی ہو، میرب کی رخصتی کے ساتھ ہی ہم تمہاری رخصتی بھی کر دیں گے۔ وہ لڑکا مہندی میں رات کو آ رہا ہے، تم اس سے مل لینا۔ کلثوم بیگم نے انہیں معائنہ خیز مسکراہٹ چہرے پر سجا کر کہا اور باہر نکل گئی، لیکن حیا کو ایسے لگا جیسے کسی نے اس کے پیروں تلے زمین کھینچ لی ہو۔ مہندی کا فنکشن آ گیا، ہال میں بچوں کا شور تھا، ہر کوئی ستائشی نظروں سے میرب اور فادی کو دیکھ رہا تھا، جیسے وہ ایک دونوں کے لیے ہی بنے ہوں، لیکن فادی کا دھیان کہیں اور ہی تھا۔ وہ بالکل بھی انٹرسٹڈ نہیں تھا اس شادی میں، یہ بات میرب نے محسوس کی تھی۔ میرب لائٹ گرین اور یلو کلر کی فراق میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس کے ساتھ بیٹھا فادی کرتے میں ملبوس، گلے میں گرین پٹکا لپیٹے ہر ایک کی طرف متوجہ کر رہا تھا۔ کچھ عورتیں ڈھولک بجا رہی تھیں اور بچے ناچ رہے تھے۔ سب نے مہندی لگائی میرب اور فادی کو۔ فادی تم بھی لگاؤ نا میرب کو، بھابھی نے اشارت سے کہا۔ میرب نے شرم سے نگاہیں جھکا لیں۔ فادی بھابھی کو گھورنے لگا، بھابھی نے ذرا بھی محسوس نہ کیا اور مہندی لگوا کے ہی چھوڑی۔ کشف ایک ادا سے اسٹیج پر آئی، اس نے میرب کو مہندی لگائی۔ میرب نے اس کی طرف دیکھا تو کشف کی آنکھوں میں پانی تھا۔ کشف وہاں سے پلٹ کر نیچے اترنے لگی اور پلٹنے کے ساتھ ہی ہاتھ سے مہندی کا تھال اس نے نیچے گرا دیا۔ یہ حرکت فادی اور میرب دونوں دیکھ رہے تھے۔ کشف کے جاتے ہی فادی بھی اٹھ کر اس کے پیچھے چلا گیا، جبکہ میرب حیران نظروں سے ان کی طرف دیکھتی رہی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا کہ چکر کیا ہے۔ وہ دور کھڑے فادی اور کشف کو دیکھتی رہی۔ مہمانوں نے بھی ان کی یہ حرکت محسوس کی۔ وہ دونوں کافی دیر باتیں کرتے رہے۔ حیا تم وہاں کیا کر رہی ہو؟ ادھر آؤ، میرب کو مہندی لگاؤ۔ وفاظ نے حیا کو بلایا۔ میں آتی ہوں۔ وہاب بھائی مجھے بلا کر گئے ہیں، انہوں نے شاید کوئی بات کرنی تھی، میں ان سے ایک دفعہ بات کر رہا لوں، کہہ کر حیا آگے بڑھ گئی۔ حیا بیک سائڈ پر وہاب کو ڈھونڈ رہی تھی، یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، پھر وہاب بھائی نے یہاں کیوں بلایا ہے؟ وہ سوچ رہی تھی۔ سامنے سے روشنی آئی، ساتھ ہی میوزک بجنے لگا۔
محبت برسا دینا تو ساون آیا ہے، تیرے اور میرے ملنے کا موسم آیا ہے۔ بلو کرتا، وائٹ شلوار، بازوں کو کونیوں تک موڑے، پاؤں میں کھیڑی گہری مونچھوں تلے انابی مسکراہٹ، ہونٹ ہاتھ میں بلیک واچ ڈالے سامنے حمزہ کھڑا نظر آیا۔ یا ساکت ہوگی کائنات جیسے تھم گئی تھی، آنکھیں پلک جھپکنے سے انکاری تھیں، جیسے اسے ڈر ہو پلک جھپکے گی اور حمزہ غائب ہو جائے گا۔ آنکھوں سے گرم سیال بہہ رہا تھا، قدم با قدم چلتے ہوئے اس کے قریب آیا۔ وہ تھوڑا سا جھکا اور اپنے ہونٹوں سے اس کے قیمتی موتی چن لیے۔ بھیگے بھیگے تیرے لب مجھ کو کچھ کہتے ہیں، دل ہے خوشی میرا کہ خیال ایک جیسے ہیں۔ روکو نہ آپ خود کو، یوں سن لو دل کی بات کو، ڈھل جانے دو شام کو اور آ جانے دو رات کو۔ کتنا حسین یہ لمحہ ہے، قسمت سے میں نے چرایا ہے۔ اس کا لمس پا کر ہی حیا کا سکتہ ٹوٹ گیا۔ حیا کے اس سینے سے لا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ حمزہ نے ایک گہری سانس کھینچ کر اس کے گرد حصار باندھ لیا۔ آج کی رات نہ جانے تو ساون آیا ہے، تیرے اور ملنے کا موسم آیا ہے، سب سے چھپا کے تجھے سینے سے لگانا ہے، پیار میں تیرے ہاتھ سے گزر جانا ہے، اتنا پیار کسی سے پہلی بار آیا ہے۔ گانے کی آواز دونوں کی سماعت سے ٹکرا رہی تھی۔ حمزہ اس کی کمر تھپ تھپانے لگا۔ کچھ لمحے اسے ہی گزرے۔ آج سیلاب لانے کا ارادہ ہے کیا؟ حمزہ نے اس کے سر پر بوسہ کرتے ہوئے کہا۔ حمزہ کی آواز پر حیا اپنے ہوش و حواس میں پلٹی۔ حیا ایک جھٹکے سے اس سے الگ ہوئی اور ہاتھ بڑھا کر حمزہ کے لبوں کو چھوا، جیسے اس کے ہونے کا یقین دلا رہی ہو خود کو۔ حمزہ کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں یہاں ہی ہوں مسز حمزہ، اور آپ کو چھوڑ کے اب کہیں نہیں جانے والا۔ حیا نے شرم سے نگاہیں جھکا لی۔ حمزہ نے دوبارہ اسے اپنے حصار میں لینے چاہا۔ حیا نے اس کے ہاتھ جھٹک دیے۔ چھوڑ کے چلے گئے تھے نا، جاؤ آپ بھی چلے جاؤ، مر گئی حیا نے نم آنکھوں سے آواز میں کہا۔ آنکھوں میں نمی ایک دفعہ پھر سے اتر آئی اور بھاگتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ پاگل لڑکی کو اب منانا بھی پڑے گا، ہائے رے میری قسمت، اور وہ بالوں کو ٹھیک کرتے ہوئے بولا اور حیا کے پیچھے چلا گیا۔ حیا سٹیج پر بیٹھی مہندی لگا رہی تھی۔ میرب کو حمزہ بھی چلتا ہوا سٹیج کے قریب آ گیا اور حیا کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ حیا کے ہاتھوں میں کپ کپاہٹ تھی۔ حمزہ نے سب کے سامنے اس کا ہاتھ تھاما اور اپنے ہاتھوں سے اس کے ہاتھ پر مہندی سے ہانیہ لکھا۔ حیا نے الجھی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا، جیسے پوچھ رہی ہو یہ ہانیہ کون ہے۔ حمزہ نے سرگوشی کے انداز میں اس کے قریب ہو کر کہا، حیا اور حمزہ کی بیٹی ہانیہ ہی ہوگی نا؟ حیا کے چہرے پر سرخی دوڑ گئی۔ حیا وہاں سے اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ پیچھے سے تمام کزن کی ہوٹنگ کی آواز آئی۔ مہندی کا فنکشن اپنے اختتام کو پہنچا۔ فادی نے بھابھی کو بلا کر کہا کہ مجھے میرب سے بات کرنی ہے اکیلے میں، جس پر بھابھی بھی مان گئی اور میرب کو لڑکوں کے پاس سے اٹھا کر آرام کرنے کے بہانے اوپر کمرے میں بھیج دیا۔ میرب کافی تھک گئی تھی، سو ڈریسنگ کے سامنے بیٹھ کر اپنی چوڑیاں اتارنے لگی۔ اس کی نظر آئینے پر پڑی تو فادی اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ فادی کو دیکھ کر میرب جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ فادی میرب کے قریب آیا۔ میرب اسی کشمکش میں تھی، خیر فادی اسے کیا کہنا چاہتا ہے۔ تبھی فادی بولا، مجھے تم سے بات کرنی ہے، میں یہ شادی نہیں کر سکتا، تم اس شادی سے انکار کر دو۔ میرب اسے یک ٹک دیکھے جا رہی تھی۔ اسے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں تھا ہو رہا۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ بولو، تم انکار کر دو گی نا؟ تم کیسے کر سکتے ہو یہ فادی؟ کل میرا نکاح ہے تمہارے ساتھ۔ وہ آنکھوں میں حیرانگی کا سمندر لے کر بول رہی تھی۔ میں نہیں کر سکتی ایسا، میں نے بابا جان سے وعدہ کیا ہے۔ فادی نے اس کی طرف قدم بڑھائے۔ اس نے ایک جھٹکے سے میرب کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ میرب فادی کی اس حرکت پر حیران رہ گئی۔ فادی کی انگلیاں میرب کے بازو میں دھنس رہی تھیں۔ سسی میرب کے منہ سے آواز نکلی۔ میرب نے اپنے بازو آزاد کروانے کی کوشش کی اور اس کی گرفت سے، لیکن گرفت بہت مضبوط تھی۔ میں بہت مان سے آیا تھا تمہارے پاس، لیکن تم نے ہماری دوستی کا مان نہیں رکھا۔ تم میرے نکاح میں تو رہو گی، لیکن مجھ پر تمہارا کوئی حق نہیں ہوگا۔ میں تمہاری زندگی اتنی دردناک بنا دوں گا کہ تم اس دن کو پچھتاؤ گی۔ میرب کی آنکھوں سے اشک رواں تھے۔ فادی نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور دھکا دے کر خود سے دور کرتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ میرب وہیں زمین پر گر گئی۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، پلیز میری مدد کریں۔ وہ رو رو کر کہہ رہی تھی۔ یہ وہ فادی تو نہیں تھا جو کبھی اس کا بہت اچھا دوست ہوتا تھا۔ رات کو 3 بجے سب اپنے اپنے کمروں میں سونے چلے گئے۔ میرب نے
ساری رات روتے روتے گزار دی۔ صبح بھابھی کے ساتھ وہ پارلر چلی گئی۔ کیا نکاح سے انکار کر دوں؟ پر بابا ان کا کیا ہوگا؟ فادی سے میں پیار کرتی ہوں، فادی تو مجھ سے نہیں کرتا، جانتا ہے وہ بہتر وہی کرے گا، جو بھی میرے حق میں ہے بہتر ہے، میرے اللہ کے سپرد کیا اور تمام سوچوں سے انشاءاللہ میرب نے اپنے معاملات اللہ آزاد ہوگی۔ بارات میرج ہال میں آ چکی تھی، ہر طرف گہما گہمی کا ماحول تھا۔ وہ لائٹ پنک وائٹ کنٹراسٹ لہنگے میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ فادی وائٹ شیروانی میں ملبوس کسی شہزادے سے کم نہ تھا لگ رہا۔ میرب کا دل بہت پریشان تھا، وہ آنے والے طوفان سے گھبرا رہی تھی۔ پارلر سے آنے کے بعد مولانا نے ان کا نکاح پڑھایا۔ نکاح کے ٹائم وہ اس سوچ میں مبتلا رہی، آج میں اپنی زندگی کی ڈور اس انسان کے ہاتھ میں دینے لگی ہوں جس چیز کی زندگی میں میری کوئی جگہ نہیں اور شاید کبھی ہوگی بھی نہیں۔ حمزہ کے آنے کے بعد گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ کلثوم بیگم میرب کی مہندی سے پہلے ہی سب کو تمام حالات سے آگاہ کر چکی تھی، صرف حیا کو ہی انجان رکھا۔ فائزہ بیگم مرر کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے کپڑے دیکھ رہی تھی۔ ابھی آپ فارغ ہیں کیا؟ دروازے پر کھڑی کشف نے فائزہ کو بلایا۔ کشف وہاں کیوں کھڑی ہو، ادھر آؤ نا۔ کشف چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی فائزہ کے سامنے آ کر کھڑی ہوگی۔ آپ ہی سنا ہے آپ کو حیا کو رخصت بھی کر رہے ہیں؟ ہاں کشف، حمزہ بہت اچھا ہے اور پھپھو بھی بہت اچھی ہیں، انہوں نے حیا کو لے جانے کی بات کی تو ہم انکار نہیں کر سکے، آخر بعد میں بھی تو حیا نے وہی جانا ہے۔ فائزہ دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے بولی بہت اچھی بات ہے، لیکن جنہوں نے آپ کی ماما کو مارا آپ انہی کے گھر حیا کو بیچ رہی ہیں اور حیا بھی سب جانتے ہوئے جا رہی ہے۔ کشف نے کندھے اچکاتے ہوئے چنکاری لگائی۔ فائزہ اس کی بات سن کر حیران ہوگی، کیا مطلب ہے تمہارا کشف؟ آپ کو نہیں پتا کیا؟ جس دن آپ کی ماما فوت ہوئی میں بھی ہسپتال میں تھی، مجھے پتا چلا کہ آنٹی بھی اسی ہسپتال میں ہیں، تو میں ان کا پتہ لینے روم میں گئی تو وہاں پر حیا اور حمزہ پہلے سے ہی موجود تھے۔ آپ کی ماما نے یہ کہا کہ ان سب کے ساتھ نہیں جائے گی تو حیا نے کہا کہ میں ان کے ساتھ ہی جاؤں گی۔ اس کے لیے حیا کی طبیعت زیادہ بگڑ گئی، وہ ہاتھ بندھے حیا کی منتیں کر رہی تھی، لیکن حمزہ نے ایک نہ سنی اور حیا کو وہاں سے لے گیا۔ آپ چاہیں تو حمزہ بھائی سے پوچھ سکتے ہیں۔ یہ سن کر فائزہ سن ہو گئی اور کشف تو چنگاری لگا کر وہاں سے چلی گئی۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ حیا روم میں داخل ہوئی اور فائزہ کو سوچوں میں پا کر پوچھنے لگی۔ فائزہ نے حالی نظروں سے حیا کو دیکھا۔ اسے اپنی بہن پر پورا یقین تھا، لیکن اس وقت جو حالات تھے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے حیا سے پوچھنا ہی مناسب سمجھا۔ حیا، جس دن ماما فوت ہوئی تھی کیا تم ہسپتال ان سے ملنے گئی تھی؟ فائزہ کے سوال پر حیا کی آنکھوں میں آنسو جمع ہو گئے۔ جی گئی تھی، حمزہ مجھے لے کر گئے تھے۔ حیا نے فائزہ کے ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، کیا انہیں تمہارا اور حمزہ کے ریلیشن کا اسی ٹائم پتہ چلا تھا؟ فائزہ پوچھ رہی تھی جبکہ حیا اسی کشمکش میں تھی۔ خیر آپ ہی کیوں پوچھ رہی ہیں؟ جی حیا نے ہلکے سے کہا۔ فائزہ نے زور سے حیا کے ہاتھ جھٹک دیے۔ میں اس بات پر کبھی یقین نہیں تھی کر سکتی کہ ماما کی موت کی ذمہ دار تم ہوگی، لیکن اتنا کہہ کر فائزہ چپ ہوگی۔ چلی جاؤ یہاں سے حیا، جبکہ حیا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ابھی حیا نے کچھ کہنا چاہا، فائزہ حیا کو وہاں چھوڑ کر خود ہی وہاں سے چلی گئی۔ وہ دونوں بہنیں آپس میں ایک دوسرے سے اس طرح حیا کی آنکھوں کے سامنے ایک دفعہ پھر سے سب گھوم گیا۔ ہاں میں حمزہ کو کیسے معاف کر سکتی ہوں اتنی جلدی، جبکہ ان سب کا ذمہ دار تو وہی ہے۔ حیا کے پیار کے نیچے دبا ہوا غصہ ایک دفعہ پھر ابھر آیا، آنکھوں میں نمی تھی۔ میرب کی رخصتی کے بعد کلثوم بیگم کے اصرار پر حیا بھی کلثوم بیگم کے ساتھ چلی گئی۔ جاتے وقت بھی فائزہ حیا سے نہیں ملی بلکہ کمرے میں ہی رہی۔ وہ سجے سجائے کمرے میں بیٹھی بیڈ پر بیٹھی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد پہلے ہی اس کے پاس عائشہ آئی اور خوب چھیڑ خانی کر گئی۔ میرب جانتی تھی کہ فادی اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، اس لیے وہ اٹھ کر چینج کرنے جانے والی تھی، تبھی لہنگا اس کے پاؤں میں آ گیا اور وہیں گرنے والی تھی۔ تبھی کسی نے اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں لے لیا۔ میرب نے ڈر سے آنکھیں پینچ لیں۔ اپنے آپ کو کسی کی گرفت میں پا کر اس نے آنکھیں کھولیں۔ سامنے فادی تھا۔ اس نے پہلی بار فادی کو اپنے اتنے قریب دیکھا۔ میرب کی دھڑکن تیز ہوگی، وہ سیدھی کھڑی ہوگی۔ مجھے تم میرے کمرے میں نظر نہ آؤ، فادی نے سخت لہجے میں کہا۔ اور یہ میرا بھی کمرہ ہے، میرب نے دھیمے لہجے میں کہا۔ نہیں یہ تمہارا کمرہ نہیں ہے اور تم اس کمرے میں نہیں رہ سکتی۔ مجھ پر اور میرے کمرے پر، میری ہر چیز پر صرف کشف کا حق ہے۔ فادی نے
میرب کے بازو پر اپنی گرفت اتنی مضبوط کی کہ اس کے منہ سے سسکی نکلی۔ میرب کی آنکھوں میں پر فادی پر کوئی اثر نہ ہوا۔ کشف کے نام پر میرب ٹھٹکی۔ اس نے حیرانی سے فادی کو دیکھا جس پر کسی نے تیز دھار ہتھیار سے وار کیا ہو۔ میرب کی یک طرفہ محبت کا جسے کسی نے گلا گھونٹ دیا ہو۔ اگر تم واقعی میری دوست ہوتی تو آج کشف میری زندگی میں ہوتی، وہ کاٹدار لہجے میں بولا۔ تم جانتے ہو فادی، میں ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ان سے یہ سب برداشت نہیں ہوتا۔ وہ روتے ہوئے بولی، بند کرو یہ اپنے ڈرامے۔ وہ گھبرا کر بولا، اپنے یہ جھوٹے آنسو مجھے نہ دکھا۔ میرب نے فادی کا یہ روپ پہلی دفعہ دیکھا۔ وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر بول رہا تھا، نکل جاؤ میرے کمرے سے۔ میں کہاں جاؤں گی، باہر مہمان ہیں۔ دیکھو فادی، ہم بہت اچھے دوست ہیں، ہم ذرا کوئی حل ڈھونڈ لیں گے۔ تو تم نارمل ہو جاؤ پلیز، مجھے درد ہو رہا ہے، چھوڑو فادی۔ وہ سسک کر بول رہی تھی، میں نے تمہیں کہا تھا نا میری زندگی کی دردناک بنا دوں گا۔ تم اتنی سی درد پر رو رہی ہو، تم سوچ بھی نہیں سکتی تمہارا کیا حشر کروں گا۔ فادی نے میرب کو ایک دم سے دھکا دے کر اس کی کمر اپنی طرف کی تھی اور وہ اس کی کلائی مروڑ رہا تھا۔ فادی چھوڑ دو، وہ تڑپتے ہوئے بول رہی تھی۔ چوڑیاں ٹوٹ کر میرب کی کلائی میں دھنس رہی تھی، خون کی بوندیں فرش پر گر رہی تھی۔ فادی کو ایک پل کے لیے میرب پر ترس آیا۔ وہ چھوڑتا ہوا واش روم میں گھس گیا۔ کافی دیر واش روم میں ہی رہا۔ جب وہ باہر نکلا تو میرب صوفے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھی ہوئی تھی اور فرش پر بیٹھی کانپ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ خون سے بھرے ہوئے تھے، فرش پر خون کی بوندیں چمک رہی تھیں، کلائیوں سے ابھی بھی خون بہہ رہا تھا۔ وہ اس کی طرف بڑھنے ہی والا تھا کہ اس کے موبائل کی بیپ ہوئی اور وہ موبائل کی سکرین پر کشف کا نمبر چمچما رہا تھا۔ کشف کی طرف سے میسج تھا، اگر تم میرب کے قریب گئے تو میں خود کو مار دوں گی، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا فادی۔ اس کی اس دھمکی کے بعد فادی جو ہے اپنے آپ کو کنٹرول کر رہا تھا۔ حیا کی چیزیں حمزہ کے روم میں ہی رکھی گئی تھیں۔ حیا کھانا کھا کر روم میں آئی تو روم میں کوئی نہ تھا۔ واش روم سے آوازیں آ رہی تھی۔ ڈریسنگ کے سامنے بیٹھ کر جویلری اتارنے لگی اور پھر ایک دم سے جویلری اتار کر وہ بیڈ پر جا کر لیٹ گئی۔ حمزہ واش روم سے باہر آیا اور بیڈ پر جا کر لیٹ گیا۔ حیا کو اپنے حصار میں لے لیا تو حیا ہڑبڑا کر اٹھ گئی۔ حمزہ نے بازو کھینچ کر اسے اپنے اوپر کیا۔ حیا کے بال حمزہ کے چہرے پر تھے۔ حمزہ کی سانسوں کی تپش حیا کے چہرے کو جھلسا رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے حیا، میں نے تمہیں کتنا مس کیا، ہر پل تمہیں سوچا۔ وہ اس کے رخسار پر ہاتھ پھیرتے ہوئے محبت سے چوڑے لہجے میں بولا۔ حیا نے آنکھیں مسلسل جھکی ہوئی تھی، پلکوں نے اوپر اٹھنے کی کوشش کی اور حمزہ کی آنکھوں میں ہی الجھ گئی۔ حیا کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ کیا ہوا ہے حیا، ابھی بھی ناراض ہو؟ حیا نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اٹھنا چاہا۔ حمزہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اسے نہیں، پہلے بتاؤ کیوں پریشان ہو، کسی نے کچھ کہا؟ حمزہ حیا کے آنسوؤں کو اپنے ہاتھ میں کی پوروں میں جذب کرتے ہوئے بولا، مجھے کچھ ٹائم چاہیے پلیز۔ حیا نے اس سے ہاتھ چھڑواتے ہوئے کہا اور اٹھ کر واش روم چلی گئی۔ حیا روم سے باہر آئی تو حمزہ کو بیڈ پر بیٹھے ہوئے پایا۔ وہ آگے بڑھی اور اپنا تکیہ اٹھانے لگی۔ حمزہ نے ہی اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اب وہ میڈم سو پرانی ہیروئن والا سین کریٹ کریں گی، مجھے یہاں نہیں سونا، صوفے میں پر سو جاؤں گی۔ نہیں، لائبہ کے ساتھ سونے جا رہی ہوں، حیا نے دھیمے لہجے میں جواب دیا اور اپنا ہاتھ چھڑانے لگی جسے حمزہ نے اور مضبوطی سے تھام لیا۔ حمزہ ہاتھ چھوڑیں پلیز۔ نہیں چھوڑوں گا، پہلے بتانا پڑے گا کہ کیا بات ہے۔ اس نے حیا کا ہاتھ سے کھینچ کر بیڈ پر بٹھایا۔ کیا مجھے واپس نہیں آنا چاہیے تھا؟ کیا تم میرے بغیر خوش رہ لیتی؟ وہ اس کے قریب ہوتے ہوئے بولا اور اپنی انگلیاں اس کے چہرے پر پھیرنے لگا۔ حیا نے اپنی جھکی ہوئی پلکیں اٹھائیں، آنکھیں شدت ضبط سے سرخ ہو رہی تھی، آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹ کر رخسار پر بہنے لگا۔ حمزہ کے دل میں ایک ٹھیس کی لہر اٹھی۔ حیا تم کیوں خاموش ہو، کچھ بول کیوں نہیں رہی؟ حمزہ نے اس کے آنسو اپنے ہاتھوں کی پوروں میں جذب کرتے ہوئے کہا۔ حمزہ کے ہاتھوں کو حیا نے جھٹکا دیا اور اپنا تکیہ اٹھا کر کمرے سے بڑے بڑے قدم اٹھاتی نکل گئی۔ میرب کی طرف جاتے ہوئے قدم اس کے وہیں رک گئے۔ وہ میرب کو وہیں چھوڑ کر جلدی سے باہر نکل گیا۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ میں نے تم سے کہا نہ میں نے اسے اپنی بیوی نہیں مانتا۔ میں آج بھی صرف تمہارا مکشف کے سامنے کھڑا اسے کب سے سمجھا رہا تھا، میں کیسے مان لوں؟ تم مجھے دھوکہ بھی تو دے سکتے ہو۔ وہ ابھی بھی اپنی بات پر بضی تھی۔ وہ اس کے قریب آ کر کھڑی ہوگی۔ دیکھو مجھے صرف ایک منتھ کا ٹائم دے دو، میں اسے اپنی زندگی سے نکال دوں گا۔ کشف کچھ سوچنے لگی۔ ٹھیک ہے، لیکن صرف ایک مہینے کا ٹائم تمہارے پاس ہے۔ وہ اپنے بالوں کو ادا سے جھٹکتے ہوئے بولی۔
فادی نے اس کے مان جانے پر اطمینان کا سانس لیا اور وہ واپس گھر آ گیا۔ وہ صبح کے 5 بجے گھر لوٹا تو پچھلا دروازہ کھلا ہوا تھا، شاید میرب نے اس کے لیے کھولا ہوا تھا۔ کچھ مہمان نماز کے لیے اٹھ چکے تھے، وہ سمجھ گیا کہ میرب نے ہی اس کی مدد کے لیے دروازہ کھولا ہے، اور وہ پچھلے دروازے سے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا اور اسے اپنے کمرے میں کہیں بھی میرب نظر نہ آئی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی نظریں اسے ڈھونڈ رہی تھی، شاید وہ نیچے چلی گئی، اور وہ نیچے کس کے پاس گئی ہوگی، وہ سوچتے ہوئے واش روم چلا گیا۔ تھوڑی دیر وہ واش روم سے نکلا، میرب تب بھی کمرے میں نہیں تھی۔ وہ ایک دم سے حیران ہوا، اسے نیچے سے بچوں کی آوازیں آ رہی تھی، وہ سیڑھیوں پر کھڑا تھا، تبھی اسے عائشہ نظر آئی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ پوچھ رہا تھا کہ میرب کو تم نے دیکھا ہے؟ کہاں ہے وہ؟ نہیں بھائی، وہ تو ابھی نیچے نہیں آئی۔ فادی کو پریشانی لاحق ہوئی اور وہ اس کی طرف اس کو ڈھونڈنے لگا۔ اسے اپنی رات والی حرکت یاد آ گئی، وہ بھاگتا ہوا روم میں گیا۔ میرب ڈریسنگ کے سامنے کھڑے اپنے بال بنا رہی تھی۔ کہاں تھی تم؟ وہ دروازہ بند کرتے ہوئے سخت لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ میرب سرخ رنگ کی فراق میں بہت پیاری لگ رہی تھی، کلائیوں پر چوڑیاں پہنے ہوئے ایسے تیار تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میرے روم میں نے فروٹ کیک منگوا کر رکھا تھا، تم جانتے ہو نا مجھے بہت بھوک لگتی ہے، وہی لینے گئی تھی۔ اب سب کے سامنے پہلے نیچے جا کر دھولن کھاتے ہوئے اچھی تو نہیں لگتی نا؟ وہ ہمیشہ کی طرح اپنی رفتار میں بول رہی تھی۔ فادی کو اس کی حرکت پر غصہ آ رہا تھا اور وہ اس کی باتیں سن رہا تھا۔ رات کو اتنا سب ہونے کے بعد تم اتنا نارمل ری ایکٹ کیسے کر سکتی ہو؟ فادی نے اس کو کلائی سے پکڑا اور اس کا رخ اپنی طرف کیا، تبھی میرب کے منہ سے درد کی آہ نکلی۔ فادی کی نظریں اس کی کلائی پر پڑیں۔ حیا، جہاں کل رات لگنے والی چوٹ کے نشان موجود تھے۔ آؤ چلیں نیچے، سب ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ وہ جلدی سے بولتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ فادی نے اسے تیزی سے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے دوبارہ اپنے سامنے لا کھڑا کیا۔ کیوں کر رہی ہو یہ تماشا بند کرو اور اپنے یہ اچھے بننے کا ڈرامہ۔ میرے دل میں صرف کشف ہے، اس زبردستی کے رشتے کو میں نہیں مانتا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر سخت لہجے میں بول رہا تھا۔ مجھے معلوم ہے تم خوش نہیں ہو اور میں تمہاری خوشی کے راستے میں آؤں گی بھی نہیں۔ تم جب چاہو گے مجھے چھوڑ دینا، لیکن حالات تھوڑے بہتر ہونے دو، میں خود تمہاری زندگی سے چلی جاؤں گی، لیکن فی الحال ہمیں یہی دکھانا ہے کہ ہم بہت خوش ہیں۔ میرب ٹوٹے ہوئے لہجے میں بول رہی تھی، آنسو رخسار پر بہہ رہے تھے، اس کے یہ الفاظ اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ چلو نیچے فادی۔ اس نے اس کا ہاتھ چھوڑا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ میرب بھی آنسو صاف کرتے ہوئے اس کے پیچھے باہر نکل گئی، اور جب وہ دونوں سیڑھیوں سے نیچے آ رہے تھے، میرب ادھر آؤ بھابھی، فائزہ نے آواز دی اور وہ بھابھی کی طرف چلی گئی۔ میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں، تمہارے کمرے میں جانا مناسب نہیں لگا۔ بابا جان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، سب وہی ہیں، چلو میرے ساتھ۔ بھابھی کی بات سن کر فادی اور میرب تیزی سے ان کے ساتھ چل پڑے۔ بابا جان کیا ہوا آپ کو؟ رات حیا نے لائبہ کے ساتھ ہی گزاری اور صبح ہوتے ہی وہ کچن میں چلے گی۔ وہ حمزہ کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ارے بیٹا تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تم جاؤ حمزہ کو بلا کے لاؤ، میں ناشتہ لگاتی ہوں، کلثوم بیگم نے چائے کا پتیلا چولہے پر چڑھاتے ہوئے کہا۔ تبھی پیچھے سے حمزہ آ گیا۔ حیا نے کوئی جواب نہ دیا۔ لائبہ اور وہاب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ہوئے تھے۔ شاید بھابھی حمزہ سے ناراض ہیں، لائبہ نے اونچی آواز میں بولا۔ حمزہ بھی لائبہ کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ تم اپنی چونچ بند رکھو گڑیا، میری بیگم مجھ سے کیوں ناراض ہوگی؟ جس کا اتنا ہینڈسم شوہر ہو وہ بھلا کیسے ناراض ہو سکتی ہے؟ حمزہ اپنے بالوں کو ٹھیک کرتے ہوئے بولا۔ جی 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 بھائی، تبھی رات کو بھابھی میرے کمرے میں آ گئی تھی۔ لائبہ نے دو ٹوک جواب دیا تو وہ ایک دم سامنے سے حیا آتی ہوئی وہیں سے واپس پلٹ کر کچن میں چلی گئی۔ حمزہ نے لائبہ کو گھورا اور وہاب اور کلثوم کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی، جبکہ حیا شرم سے سرخ ہو گئی اور وہ اس کو وہیں سے آنکھیں نکال کر گھور رہا تھا۔ بابا جان آپ ٹھیک تو ہیں؟ وہ یہ بات پہلے بھی 10 دفعہ پوچھ چکی تھی۔ میرا بچہ پریشان نہ ہو، میں ٹھیک ہوں، حسن مصطفیٰ نے ٹھہرے لہجے میں کہا۔ حسن مصطفیٰ کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے ولیمہ کینسل ہو گیا۔ میرب ابھی بھی بابا کو لے کر بہت فکر مند تھی۔ میرب تم میرے ساتھ چلو، بھابھی نے اسے پریشان سا دیکھ کر بولا۔ وہ حالی نظروں سے فادی کو دیکھتی ہوئی بھابھی کے ساتھ ان کے کمرے میں چلی گئی۔ بیٹھو میرب، بھابھی نے صوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میرب خاموشی سے بیٹھ گئی۔ وہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ بولتی رہتی تھی، چپ رہنا تو جیسے اسے آتا ہی نہیں تھا، لیکن شادی کے دوسرے دن ہی بھابھی نے اسے اتنا خاموش پایا۔ کیا بات ہے میرب، فادی نے تم سے کچھ کہا ہے؟ میرب نے حالی نظروں سے بھابھی کی طرف دیکھا، جیسے کچھ سمجھ ہی نہ پا رہی ہو۔ بھابھی نے پھر بھی اپنی بات دہرائی تو میرب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بھابھی میں بہت پریشان ہوں، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔
وہ بس اتنا بول پائی۔ بھابھی حالات کی نزاکت سمجھتی تھی۔ دیکھو میرب، تم فادی کی بہت اچھی دوست ہو، دیکھنا وہ تمہیں خوش رکھے گا۔ شوہر اگر اچھا ہو تو زندگی حسین سے حسین تر ہو جاتی ہے۔ عام طور پر ہمیں شوہر سے بات کرنے پر جھجک محسوس ہوتی ہے، مگر جب میاں بیوی دوست ہو تو رشتہ محبت اور احترام کا ہو جاتا ہے۔ وہ اسے پیار سے سمجھا رہی تھی۔ میرب کو تو کچھ اور ہی سوچ رہی تھی۔ وہ انہیں کیسے بتاتی آخر معاملہ کیا ہے؟ اس نے ایک لمبی سانس لی اور سر کو اس بات میں ہلا دیا جیسے وہ ان کی بات سمجھ گئی تھی۔ وہ فادی کو بچپن سے پسند کرتی تھی۔ اس نے فادی کے علاوہ کسی کو بھی اپنے لیے نہیں سوچا تھا۔ وہ ایک طرفہ محبت کر بیٹھی تھی، لیکن جب اس پر یہ انکشاف ہوا فادی کے دل میں وہ نہیں کوئی اور لڑکی ہے، اس کی محبت نے وہیں دم توڑ دیا۔ اور وہ لاڈوں سے پلی ہوئی نازک سی لڑکی تھی جس کا ہر نخڑا اس کے ماں باپ کے علاوہ فادی نے بھی اٹھایا تھا۔ وہ کیسے اپنی محبت میں شرک برداشت کر سکتی تھی؟ وہ سوچ چکی تھی کہ فادی کو کبھی معلوم نہیں ہوگا کہ میری بے انتہا محبت، میری فیلنگز اس کے لیے جسے وہ پیار کرتا ہے، میں خود اس کو اپنی وفاداری کی زندگی میں لاؤں گی، اپنے فادی کی زندگی میں لاؤں گی۔ اور اس کے چہرے پر دھیمی سی مسکراہٹ آئی، لیکن ساتھ ہی اس کے رخسار پر ایک آنسو گرا جو شاید یہ ثابت کر رہا تھا کہ جو وہ کرنے والی ہے اس کے بعد وہ خود ٹوٹ جائے گی، اور اسے اس بات کا اندازہ بھی نہیں تھا کہ وہ اتنی بڑی قربانی دے گی۔ حمزہ ناشتہ کر کے باہر نکل گیا تھا۔ حیا کچھ دیر کر کے کلثوم کے پاس بیٹھی رہی تھی، پھر اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ سر میں درد کی وجہ سے وہ سو گئی۔ حمزہ 4 بجے کے قریب کمرے میں آیا تو اسے بے سدھ سوتا ہوا پایا۔ اس کی زلفیں چہرے کو چوم رہی تھیں۔ حمزہ اس کے پاس بیڈ پر ہی بیٹھ گیا اور ہاتھ بڑھا کر بال کے اس کے چہرے سے پیچھے ہٹائے اور اپنے دہکتے ہوئے لب اس کے رخسار پر رکھ دیے۔ حیا نے لمس پا کر ادھ کھلی آنکھوں سے دیکھا تو حمزہ کو اپنے بہت قریب پایا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ گئی۔ حیا نے گھڑی کی طرف نظر دوڑائی تو 4 بج رہے تھے۔ ماما کھانا بنا رہی ہوں گی، میں بھی جاتی ہوں۔ وہ اٹھ کر کھڑی باہر کی طرف بھاگی اور ایک دم سے کچن میں پہنچ گئی۔ سنو، حمزہ نے پیچھے سے پکارا، آج رات کو کمرے میں آؤ گی کیا؟ آج بھی لائبہ کے ساتھ ہی سونا ہے؟ اگر آج سو گئی تو وہاں میں قسم سے تمہیں اٹھا کر لے آؤں گا، پھر نہ کہنا۔ حیا بنا کوئی جواب دے باہر چلی گئی۔ میرب رات کو اپنے گھر چلی گئی۔ وہ لاؤنج سے گزر کر اپنے کمرے میں جانے ہی لگی تھی کہ پیچھے سے اسے آواز آئی، تو اسے باتوں کی آواز آئی۔ میرب نے عائشہ کے کمرے کی طرف دیکھا، دروازہ کھلا ہوا تھا اور کشف اور فادی بیٹھے ہوئے تھے۔ فادی مسکرا رہا تھا، وہ اتنا خوش نظر آ رہا تھا جتنا وہ میرب کے ساتھ بھی خوش رہتا تھا۔ میرب انہیں نظر انداز کرتی کچن کی طرف چلی گئی۔ میرب کچن میں گئی تو عائشہ چائے بنا رہی تھی۔ ارے میرب آپی، آپ آ گئی؟ کشف آپی بھی آئی ہوئی ہیں، آپ جائیں، میں چائے لے کر آتی ہوں۔ عائشہ نے میرب کو دیکھ کر مسکرا کر کہا۔ کشف کا سن کر میرب کو اندر ہی اندر گھٹن ہونے لگی۔ اسے ایسا لگا جیسے اس کا سانس ابھی رک جائے گا۔ عائشہ وہاں سے جا چکی تھی۔ میرب بوجھل قدموں سے کمرے میں جا رہی تھی۔ میرب آپی، آپ بھی آ جائیے نا، اب تو چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے، کن سوچوں میں گم ہیں آپ؟ عائشہ نے میرب کو گزرتے ہوئے دیکھ کر آواز لگائی۔ میرب بھی عائشہ اور کشف کے ساتھ جا کر بیٹھ گئی۔ ایک نظر فادی پر اور اس نے دہرائی جو مسلسل اسے نظر انداز کر رہا تھا۔ کیسی ہو میرب؟ کشف نے پوچھا تھا۔ ابھی میرب کچھ بولتی سے پہلے ہی کشف خود بول پر، ہاں خوشی ہوگی، جب اللہ آپ کو وہ چیز دے دے جس کا آپ کا حق ہی نہ ہو تو وہ خوش ہونا تو بنتا ہی ہے نا۔ لیکن پتہ ہے کیا، یہ خوشی زیادہ دیر نہیں رہتی، کیونکہ جس چیز پر جس کا حق ہو اسی کے پاس جا کر رہتی ہے۔ وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر بول رہی تھی۔ میرب کی آنکھوں میں نمی اتر آئی، جبکہ عائشہ کے تو پلے ہی کچھ نہیں پڑا۔ میرب ایک شکوہ کنار نظر فادی پر ڈالی جو خود کو موبائل میں مصروف ظاہر کر رہا تھا۔ میرب بنا کچھ بولے کمرے سے اٹھ کر آ گئی اور بستر پر اوندے منہ لیٹ کر رونا شروع کر دیا کہ یا خدایا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ روتے روتے نہ جانے کب اس کی آنکھ لگی، اسے پتہ ہی نہ چلا اور وہ نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ رات کے 10 بج رہے تھے اور حمزہ حیا کا انتظار کر رہا تھا جو ابھی تک کے کمرے میں نہیں آئی تھی۔ مزید 1 گھنٹہ انتظار کرنے کے بعد جب حیا کمرے میں نہ آئی تو حمزہ اٹھ کر باہر آ گیا۔ اس نے کچن کی طرف دیکھا، وہاں پر کوئی نہیں تھا۔ او تو وہ میڈم آج بھی لائبہ کے کمرے میں چلی گئی ہیں؟ آج تو نہیں، اس نے سوچا اور قدم لائبہ کے کمرے کی طرف بڑھا دیا۔ لائٹ آف تھی اور وہ اس کی طرف۔ حمزہ نے بیڈ کی طرف قدم بڑھائے۔ لیمپ کی روشنی مدھم تھی، حیا کا چہرہ نظر آ رہا تھا۔
حیا کے ساتھ والی جگہ خالی تھی اور وہ واش روم کی لائٹ آن تھی۔ حمزہ سمجھ گیا کہ لائبہ واش روم میں ہے اور جلدی سے اس نے حیا کو اٹھانے کی کوشش کی۔ حیا سوئی ہوئی تھی۔ جب کسی احساس کے تحت حیا کی آنکھ کھلی تو اس نے حمزہ کو اپنے اوپر جھکا ہوا پایا اور اس کے منہ سے چیخ نکلنے والی ہی تھی۔